بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب سے چند گھنٹے پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ پولیس کی طرف سے نئے SOPs جاری کیے گئے ہیں، جس میں پولیس اہلکاروں کو پابند کیا گیا ہے کہ کوئی بھی پولیس اہلکار وردی میں نہیں آئے گا، نہ تو وردی پہن کر گھر سے ڈیوٹی پر آئے گا اور نہ ہی ڈیوٹی سے گھر جاتے ہوئے وردی پہنے گا۔ اب یہ SOPs کیوں جاری کیے گئے؟ عجیب سی بات ہے کہ پولیس والے وردی ہی نہیں پہن سکتے۔ کیوں نہیں پہن سکتے؟ حال ہی میں جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے 10 دن میں 3 قتل کی وارداتیں ہوئی ہیں، پولیس والوں کو، باوردی پولیس والوں کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد یہ SOP سامنے آئے اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی پولیس اہلکار کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوا کہ اس نے وردی میں جانا ہی ہے کہیں ڈیوٹی کی وجہ سے، تو پھر اکیلا نہیں جائے گا، کم از کم 2 پولیس والے جائیں گے، اور اس کے علاوہ ہمیشہ پولیس والے اسلحہ ساتھ رکھیں گے۔ یعنی اگر وہ وردی میں ہیں تب بھی اسلحہ ہوگا، وردی میں نہیں بھی ہیں تو بھی اسلحہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اتنا زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا تھا پولیس والوں میں، کیونکہ چن چن کر قتل کیا جا رہا تھا پولیس اہلکاروں کو۔ پچھلے 10 دن میں 3 واقعات ہو چکے ہیں، 3 واقعات کہ کوئی پولیس اہلکار جا رہا ہے، ڈیوٹی سے آ رہا ہے، تو اس کو ایک ہیلمٹ پہنا شخص آتا ہے اور گولیاں مار کر 3 سے 4 گولیاں وہ مارتا ہے پستول کے ذریعے اور ان کو قتل کر دیتا ہے، اور یہ ایک اندھا قتل لگ رہا تھا۔ لیکن یہ پچھلے 10 دن میں ہی یہ وارداتیں ہوئیں۔ اب یہ پنجاب پولیس اس پہ ظاہر پریشان تھی اور ایک کے بعد ایک قتل ہوتا چلا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کر رہا ہے، کس طرح سے ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ پھر ہم نے جب اس کی ڈیٹیل لی ہے اس سارے واقعے کی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، وجہ کیا ہے اور پولیس والے اس پر کیا کہتے ہیں، تو اس میں بہت حیران کن باتیں سامنے آئیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ جو ہی یہ قتل کی وارداتیں سامنے آنا شروع ہوئیں تو پولیس نے یہ کام کیا کہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، خاص طور پر وہ جو جعلی پولیس مقابلوں میں ملوث تھے، اور انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی جعلی پولیس مقابلے میں لوگ مارے گئے تھے ان کے لواحقین کو چیک کرنا شروع کیا، جو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، کہ کہیں یہ لوگ تو بدلہ لینے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، اور ان کی چھان بین شروع ہو گئی۔ جب یہ کر رہے تھے تو ساتھ واردات اگلی ہو جاتی تھی۔ ابھی جو حال ہی میں واردات ہوئی 1 دن پہلے ہی، وہ اندرون شہر جو ہے لاہور کا علاقہ جو کہلاتا ہے ٹیکسالی، وہاں پر اسی طرح ایک پولیس والے کو قتل کر دیا گیا۔ ہیلمٹ پہنا شخص آیا اور کانسٹیبل کو اس نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ یہ عجیب و غریب شخص کرتا کیا تھا کہ یہ آ کر قتل کرتا تھا، گولیاں مارتا تھا، ریکی کرتا تھا پہلے، یعنی اکیلا پولیس والے کو دیکھتا تھا اور رات 10 بجے کے بعد یہ واردات کرتا تھا۔ پہلے کسی اکیلے پولیس والے کو ڈھونڈتا تھا، دیکھتا تھا، اچھا اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوتا تھا یا اس کو فالو کرتا تھا موٹر سائیکل پر، اور پھر موقع پا کر اس کو گولی مار دیتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ موبائل سے فوٹیج بھی بناتا تھا، یعنی قتل کی فوٹیج بناتا تھا، اور اس کے پاس پین کیمرہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تھا، اور اس سے بھی یہ فوٹیج بناتا تھا، جیسے کہ یہ پیچھے جنہوں نے اس کو ٹارگٹ دیا تھا ان کو یہ بھیج رہا ہو کہ جی دیکھیے میں نے یہ کر دیا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ پولیس میں بہت زیادہ خوف و ہراس تھا، پولیس بڑی کوششیں اس پر کر رہی تھی کہ جی کوئی پتہ چلے، کچھ ہو۔ ایک اور واقعہ بھی کہا جاتا ہے شاہدرہ میں ہوا، اور وہ بھی کبھی کہتے ہیں ٹوپی گینگ کا تھا، کبھی کوئی ملوث تھا، یہی لوگ ملوث تھے۔ اب خدشہ یہی تھا کہ اس میں کوئی دہشت گرد تنظیم اور اس طرح سے، کیونکہ جو اس معاملات کے ایکسپرٹ ہیں، دہشت گردی کی تنظیموں کے حوالے سے لکھتے ہیں، ان پر نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب جو TTP ہے وہ اس طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ جی وہ پنجاب تک، اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں جو حالات ہیں، بلوچستان میں ہیں، اب جی وہ پنجاب میں بھی اس طرح کریں، خدا نخواستہ۔ تو اسی حوالے سے آپ نے دیکھا حال ہی میں خبر آئی کہ ڈیرہ غازی خان میں پولیس پر حملہ ہوا ہے، بہت بڑا حملہ، اور اس کے بارے میں خدشات بھی تھے، جس میں 7 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، اور پولیس نے بڑی کامیابی سے ان کا مقابلہ کیا۔ پھر آج یہ خبر بھی آئی ہے کہ جو شاکر اللہ مربت، جو ایڈیشنل سیشن جج جو اغوا ہوئے تھے، ان کے اغوا میں ملوث جو دہشت گرد تھے وہ مارے گئے ہیں، اور سیکورٹی فورسز نے یہ آپریشن کیا ہے، اس کی بھی ڈیٹیل آئی ہوئی ہے۔ تو ملک میں حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی چائنا کے جو انجینئرز پر کچھ عرصہ قبل حملہ ہوا تھا، اس کے بعد سیکورٹی اور زیادہ الرٹ ہے۔ بلوچستان میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں، سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنانا۔ ابھی کچھ عرصہ قبل آپ نے دیکھا کہ بسوں سے اتار کر لوگوں کو ان کے شناختی کارڈ دے کر قتل کیا گیا۔ کراچی میں بھی غیر ملکیوں پر حملے کی کوشش ہوئی۔ تو پورے ملک میں اس وقت سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، دہشت گردی کا بڑا خطرہ ہے، اور اوپر سے یہ TTP کے حوالے سے نظر آ رہا ہے کہ جی وہ کوئی اپنے آپ کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، وہ افغان طالبان کی طرز پر اب اپنی تنظیم اور یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس سب میں یہ واقعات ہونے لگ گئے تو پولیس ظاہر ہے پریشان تھی۔ پھر
دیکھا جا رہا تھا. آئی جی پولیس کا بھی بیان آیا کہ جی وہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں, ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اس پر تفتیش کر رہے ہیں. آج اب یہ خبر آئی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے کچھ دیر پہلے ہی, کہ ایک شخص کو پولیس یہ کلیم کر رہی ہے, پولیس کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اس کو گرفتار کر لیا ہے, اور وہ اس کا نام عثمان خراسانی بتاتے ہیں. خراسان گروپ سے اس کا تعلق ہے, ٹی ٹی پی کے خراسان گروپ سے, اور اس کا اصل نام عبداللہ جان بھی بتایا جا رہا ہے. جبکہ اس کے بھائی کے لیے, یعنی بھائی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور جو اس نے لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی برآمد ہو گیا, گلوز برآمد ہو گئے ہیں, پستول برآمد ہو گئی ہے, موٹر سائیکل کا بھی بتایا جا رہا ہے جی وہ بھی برآمد ہو گئی ہے, اس کو انہوں نے پکڑ لیا ہے. مگر کیا اس کے دیگر ساتھی موجود ہیں, کس طرح سے اس کو ٹاسک دیا گیا تھا, اب کیا یہ ٹی ٹی پی کا نیا انداز ہے وارداتیں کرنے کا, یہ بھی اس پر دیکھنا ہوگا. اور اس کے علاوہ اب ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اب دیکھا جا رہا ہے کہ سی ٹی ڈی کے اس کو حوالے کرنے کے بعد کہ کیا یہ کوئی نیٹ ورک ہے, صرف اس کا بھائی ہے یا اور لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. کیونکہ یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ پورا طریقہ واردات اس کا کہ جا کر دیکھنا, پیچھا کرنا, تو کچھ میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بھائی نے بھی اس کا ساتھ دیا یا وہ بھی کسی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے, کیونکہ ہیلمٹ پہنا ہوتا تھا. اور اس سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں ان میں 3 پستول بتائے جا رہے ہیں, موٹر سائیکل ہے, 3 پستول ہیں, اور اس نے جو گزشتہ رات کپڑے اور دستانے پہنے تھے وہ بھی برآمد کر لیے گئے ہیں. اب دوسری طرف میں آپ سے شیئر کروں, ٹانک میں فورسز نے آپریشن کیا اور جج کے ملوث 4 دہشت گرد ہلاک کیے ہیں. جبکہ اعزاز سید صاحب اور کچھ اور سورسز بھی یہ بات کر رہے ہیں, افتخار فردوس بڑے زبردست صحافی ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی کوئی 7 کروڑ روپیہ ڈیمانڈ کیا گیا تھا اور پھر 5 کروڑ روپے میں ان کو چھڑوایا گیا, یہ بات کی گئی. لیکن اب جو ملوث دہشت گرد تھے ان کو ہلاک کرنے کی بھی خبر آ گئی ہے, اور 4 دہشت گرد ہیں جن کو ہلاک کیا گیا ہے جج کے اقوام ملوث. اور کچھ جگہوں پر 3 کہا جا رہا ہے, کچھ جگہوں پر 4 کہا جا رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جناب باقاعدہ اس کی فوٹیج بھی سامنے آئی, یہ جو وارداتیں کرتا تھا یہ عثمان خراسانی, اور اس میں جناب موٹر سائیکل سوار آتے ہیں, گولیاں مار قتل کرنے کا ان کا طریقہ تھا, اور گزشتہ 1 ماہ کے دوران سب انسپیکٹر سمیت 3 اہلکار نشانہ بن گئے, اور پھر ٹکسالی علاقے میں کانسٹیبل غلام رسول کی موٹر سائیکل سوار نے گولیاں مار دیں. تو یہ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج سے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کی مدد سے پہنچے ہیں, ڈیفینس کے ایریے میں اس کو پکڑا گیا ہے, وہاں سے اس کی گرفتاری ہوئی ہے, یہ وہیں پر کہیں ادھر ادھر چلا جاتا تھا علاقوں میں. اب اس وقت سیکیورٹی صورتحال کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, لیکن جب اسی حوالے سے کہا کہ بھئی اب صورتحال ہے کیا اس وقت ہماری پولیس کی, کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے پورے ملک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے, حالات اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, تو مجھے جو بتایا گیا انہوں نے کہا جی جو تو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں اس وقت پنجاب میں وہ تو سیاست میں پڑے ہوئے ہیں, نہیں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس میں, اور وہ جو بھی سیاست میں لوگ ہوتے ہیں ان کو خوش رکھنے کے لیے وہ کام کر رہے تھے. ان کا کوئی اور فوکس نہیں ہے, کوئی عوام کے حوالے سے یا پولیسنگ کا نہیں, ان کا فوکس ہے کہ جو ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں, جہاں ان کو چاہیے ہو کہ اچھا مجھے یہاں لگا دیا جائے, یوں پروموشن دے دی جائے, میں جونیئر بھی مجھے سینئر کر دے, پوسٹ پہ لگ جائے گا, وہ ان کو خوش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور جو نچلے پولیس اہلکار ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا, بس اپنی دیہڑیاں بناؤ, یہ کرو وہ کرو. جب یہ واقعہ ہو رہا تھا, یہ قتل کی واردات سامنے آ رہی تھی, پوری پولیس ہائی الرٹ تھی کہ اس گروہ تک پہنچنا ہے, اور ابھی نہیں پتا اس کے پیچھے اور کون کون سے ہیں, کوئی اور گروپ ہے, اللہ کرے سب پکڑے جائیں, سب کو اس میں سزا ملے, اور یہ پورا نیٹ ورک جو ہے جہاں بھی ہے افغانستان تک اس سب کو ختم کیا جائے اور پاکستان میں مکمل امن ہو. مگر حال یہ ہے کہ تب بھی مجھے یہ بتایا گیا, میری بات ہوئی ہے اس پر اپنے ذرائع سے, کہ جی اس انویسٹیگیشن کے دوران کہ جب پہنچنا ہے, کرنا ہے, ان کو پکڑنا ہے, تب بھی جو اہلکار ہیں جن کو یہ کہا گیا کہ اس کام پر لگو, وہ کہہ رہے تھے جی کوئی کہہ رہا ہے میں بیمار ہوں, میں اس لیے نہیں آیا, بجائے اس کے کہ اس کیس پر لگتے وہ اسی کام میں تھے کہ کہیں پکڑیں, کہیں سے جناب پیسے کہاں سے بنتے ہیں, ریکوری کر کے یہ وہ کریں, یہ کام ہو رہے ہیں. اور پچھلے تقریباً 1.5 سال میں آپ حیران ہوں گے, پچھلے 20 سال کا ڈیٹا نکالا جائے تو پچھلے 1.5 سال میں سب سے زیادہ جرائم پیشہ افراد جو ہیں ان کو رہائی ملی ہے, کیونکہ کیسز اس طرح نہیں پرسو کیے گئے عدالتوں میں. 1.5 سال, پچھلے 1.5 سال میں پچھلا 20 سال کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں تو سب سے زیادہ رہائی ملی ہے. یہ ہے پولیس کی کارکردگی. اور ابھی یہ اتنا ظاہر ہے کہ پولیس والے بڑا ٹارگٹ ہوئے, بڑا افسوسناک اور یہ بڑا ہی خطرناک پہلو تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس گرفتاری کے بعد اس کے بھائی کی گرفتاری اور پھر پورا نیٹ ورک اس کا کیا ہے, اور آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے اب کیا کیا جاتا ہے, کیونکہ اس سے پوری یعنی پولیس فورس میں بھی تشویش کی لہر تھی اور پورے ملک میں بھی, اور اللہ کرے کہ پورے ملک سے دہشت گردی خاتمہ ہو. اس میں آپ سے عرض کر دوں کہ ابھی تو یہ جو حال ہی میں جس کو قتل کیا گیا غلام رسول تھا,
یہ کانسٹیبل، اور اس کے علاوہ کانسٹیبل محمد علی بھی ہے جس کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن وہ بھی سروسز اسپتال میں زیر علاج ہے۔ باغبان پورہ علاقے میں اس پر حملہ کیا گیا تھا، اور سب انسپیکٹر رانا محمد ارشد، اس کو بھی اسی طرح اس دہشت گرد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ تو یہ اس کی وارداتیں تھیں، اور ابھی تک پولیس یہی کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا، اس کے بھائی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔